الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان عرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ادخلوها بسلام آمنین، تم جنت میں سلامتی اور امنیت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنے بہترین ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا کی. ہمیں جو ذکر کرتا ہے، ہمیں جو مرثیہ پڑھتا ہے وہ خود نہیں پڑھتا، ہمیں جو مجلس پڑھتا ہے وہ خود نہیں پڑھتا، ہمیں جو شعر لکھتا ہے وہ خود نہیں لکھتا، بلکہ عطائے زہرا ہوتی ہے. بیوی جس کو عطا کرتی ہے، بیوی جس کو منتخب کرتی ہے، اسے یہ موقع ملتا ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو عزیزان گرامی، ولایت علی، ایسے گھر میں پیدا ہونا کہ جس میں ولایت علی موجود ہے، یہ بھی نعمت خدا ہے. کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو ذکر اہل بیت کرتا ہے، جو علی کی محبت، جس گھر میں علی کی محبت موجود ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم اگر چاہتا تو کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا. پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی مجوسی کے گھر میں پیدا کر دیتا. خدا بند عالم چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا کہ جو منکر ولایت ہے. پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا. لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عزاخانے بنانے اور عزاخانے سجانے والوں کے گھر میں پیدا کیا. عزاخانے بنانے اور عزاخانے سجانے والوں کے گھر میں پیدا کیا. اور ایک ایسے شخص کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور اسی شخص کی مسجد میں شہادت ہوئی. اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ہم اسی علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. اور یہ ہمیں کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پروردگار عالم نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت ڈال دی، اور ہم اور آپ مکتب اہل بیت سے جڑے ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت اور محبت اہل بیت موجود ہے.
یہ ذکر، یہ مجلس، نام علی، نام حسین، دنیا نہ جانے کب سے اس کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ خود اس مجلس کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ مجلس آج بھی ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ مٹانے والا شخص مٹ گیا، نام علی کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن نام علی آج بھی موجود ہے۔ نام حسین کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن نام علی آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر، یہ مجلس حسین دنیا ہم سے چھیننا چاہتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا ہم سے چھیننا چاہتی ہے کہ ذکر علی جو ہے، ذکر اہل بیت ان سے چھین لیا جائے، ذکر علی کو مٹا دیا جائے، نام علی کو مٹا دیا جائے، نام حسین کو مٹا دیا جائے۔ ایک شاعر کا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ شاعر نے کیا کہا، دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے کہ ذکر اہل بیت ہم سے چھین لے۔ شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے، تو چاہتا ہے کہ غم حسین ہم سے چھین لے، تو چاہتا ہے کہ غم حسین ہم سے چھین لے، بھائی یہ عشق اہل بیت ہے، باغ صدق نہیں۔ یہ ذکر اہل بیت ہے، باغ صدق نہیں۔ لہذا یہ ہمارے دل سے تم کبھی بھی ذکر اہل بیت کو مٹا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ لہذا عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ادخلوها بسلام آمنین، کہ سلامتی اور امنیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں پہ داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ جنت میں۔ اب جنت میں جب ہم داخل ہوں گے تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں، کچھ نعمتیں ہمیں فراہم کی جائیں گی، کچھ نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ اب اس نعمتوں میں سے کچھ مادی نعمتیں ہوں گی، کچھ روحی نعمتیں ہوں گی، کچھ اجتماعی نعمتیں ہوں گی، اور ایک نعمت کہ جو خدا بند عالم اور اہل بیت ہم سے راضی رہیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اجتماعی، روحی اور مادی اعتبار سے نعمتیں کون سی ہوگی؟ جیسے مادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جنت میں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، یہ ہے انسان، یعنی کہ اس کا وجود جو ہوگا وہ موجود ہوگا وہاں پہ، یعنی باغ ہمارے سامنے موجود ہوں گے، اس میں چشمے ہوں گے، پھل ہوں گے، تمام چیزیں وہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہوں گی۔ اب روحی اعتبار سے کیا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ بے سلام آمنین، کہ سلامتی اور امنیت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کرو، یعنی وہاں پہ سکون اور امنیت ہمیں عطا ہوگی۔ اجتماعی اعتبار سے بھائی چارگی، آج دنیا میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن جنت میں ہمیں جو نعمت ہوگی وہاں پہ بھائی چارگی ہر ایک کے ساتھ موجود ہوگی، اور خود ذکر اہل بیت اور خود پروردگار عالم ہم سے راضی ہوگا، اہل بیت ہم سے راضی ہوگا۔ یہ شکریہ ادا کرنا اور مبارکبادی دینا، یہ بھی ایک نعمت خدا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم ایک اور جگہ پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ متقین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، متقین کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور احترام کے ساتھ جنت میں وارد کیا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، احترام کے ساتھ متقین کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں پہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کو تقسیم کرنے والا کون ہے، جنت اور جہنم میں تقسیم کرنے والا کون ہے، جنت میں کس کو کون ڈالے گا، جنت کا ذمہ دار کون ہے، جنت کا ضمانت دار کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، جنت میں عزیزان گرامی، خود جس جنت کو تقسیم کرنے والا، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین۔ تو جب جنت کو تقسیم کرنے والا امام المتقین ہے تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو تو متقی ہونا ہی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، لہذا یہ ذکر اہل بیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب آئیے 40 کا موقع ہے، اب دیکھیے جنت موجود ہے، ایک دنیا میں جنت، دنیا میں 2 جنتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، ایک تو جنت موجود ہے لیکن دنیا میں بھی کچھ جنتیں ہیں۔
क्या चीज? एक जन्नत रोज़े हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, ये भी जन्नत। और दूसरी जन्नत क्या है? दूसरी जन्नत है फर्श अज़ा। तवज्जो कीजिएगा, जन्नत में हमें सुकून मिलेगा। रोज़ा हुसैन पे जाकर देखो, वहां भी सुकून। फर्श अज़ा पे आओ, यहाँ भी सुकून। कीजिएगा, जन्नत पे सुकून, रोज़े हुसैन पे सुकून, फर्श अज़ा पे सुकून। जन्नत में भाईचारगी, रोज़ा हुसैन पे भाईचारगी, फर्श अज़ा पर भी भाईचारगी। चलिए कि करबला के मैदान में आज तकरीबन करोड़ों लोग वहां पे मौजूद हैं और करोड़ों लोगों को इंसान वहां पे खाना खिला रहा है। किस एतबार से? ये भाईचारगी नहीं है तो और क्या है? ये भाईचारगी के उन्वान से वहां पे करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। कोई तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वाले की अहमियत और फजीलत क्या है, उसके बारे में आपके सामने कुछ बातें बयान करता हूँ। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि लो यअलमुन नासु मा फी ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिनल फज़ल लो वक़अत मा फी ज़ियारतिल लो यअलमुन नासु मा फी ज़ियारतिल हुसैन मिनल फज़ल। तवज्जो कीजिएगा, लो यअलमुन नासु मा फी ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिनल फज़ल लमातु तशव्वुकन लमातु शौकन वतक़त्तअत अनफुसुहुम अलैहि हसरातिन। लो यअलमुन नासु मा फी ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिनल फज़ल लमातु शौकन वतक़त्तअत अनफुसुहुम अलैहि हसरातिन। क्या मतलब? इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत की क्या शरफ है, क्या फजीलत है, तो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शौक़े ज़ियारत में मर जाए और हज़रत ज़ियारत लेकर इंसान के बदन से रूह निकल जाए। अब यहाँ पे एक चीज आपके सामने अर्ज कर दूं कि देखिए, दुनिया में हम किसी अमीर तरीन इंसान के पास जाएं, उस शख्स के पास कि जो हज को समझता हो कि हज कितनी अजीम नेमत है। तवज्जो कीजिएगा इस पे, हज कितनी अजीम नेमत है, उस शख्स के पास जाएं और वो बहुत अमीर शख्स हो, हम उससे जाकर कहें कि भाई हमें आप कुछ पैसा अता कीजिए कि जिसके जरिए से मैं हज कर सकूं, तो क्या वो इंसान हमें इनकार करेगा पैसा देने से? इसलिए कि वो हज की अहमियत को समझता है कि हज कितनी अजीम इबादत है। वो इनकार नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा ठीक है भाई, मैं आपको पैसा देता हूं, आप हज करने के लिए चले जाओ। अब उसने पैसा दिया, मैंने हज का जो इंतजाम का जो मुकद्दमाती चीज थी उसको मैंने फराहम किया। अब उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई कुछ और पैसा दे दो ताकि वहां पे पहुंचने के बाद और जो हाजी वगैरह आएंगे उनकी खिदमत में कर सकूं। तो वो शख्स और दोबारा पैसा अता करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हज के उमूर में जो खर्चा होगा उसे हम मांगेंगे तो वो अदा करेगा, तमाम चीजें हमारे लिए वो फराहम कर देगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उसी शख्स से अगर हम ये कहें कि भाई जो मकसद हज है, जो हज का मकसद है, वो तुम मुझे पूरा कर दो। मकसद हज क्या है? हज का मकसद क्या है? हज का मकसद है कि हज करने के लिए जाऊं, इतना लंबा सफर करके जाऊं, इतने मुशक्कत के साथ अमाल अंजाम दूं। मकसद क्या है हज का? परवरदिगार आलम ये हज कबूल कर ले। मकसद हज परवरदिगार आलम क्या करे? इस हज को कबूल कर ले। मैं उस शख्स के कहूं कि भाई हर चीज की तुमने जिम्मेदारी ली, हर चीज मेरे लिए फराहम कर दी, ये भी चीज मुहैया कर दे, इसकी भी जिम्मेदारी ले ले कि तू ये सनद दे दे कि तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा, इसकी भी सनद मुझे दे दे। तो वो शख्स क्या कहेगा कि तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, मैं सिर्फ और सिर्फ
حج کرانے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ قبول کرنے کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، یعنی عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں امیر ترین انسان کے پاس وہ چاہے جتنی بھی پہنچ اس کی ہو، جتنے اوپر پوشن میں وہ پہنچ چکا ہو، لیکن عزیزان گرامی خود مقبولیت حج کی سند وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ایک ایسا گھرانہ بھی موجود ہے، دنیا میں ایک ایسا گھرانہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے 1000 مقبول شدہ حج کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام باقر اسلام فرماتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس